अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंग्लिश 9th यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के चौथे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने छठा और सातवां पैराग्राफ पढ़ा था और आज हम इंशाअल्लाह 8वां और 9वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। द होली प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर थे, इतने मुतासर हुए विद हिज नेव्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन। नेव्यू या नेफ्यू दोनों इसके तलफ़ुज़ पाए जाते हैं। नेव्यू होता है भतीजा, यानी भाई का बेटा जो है। नेव्यूज़ अपने भतीजे के, फर्म डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है अज़्म, फर्म होता है पुख्ता। अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इतने मुतासर हुए डैट ही रिप्लाइड के उन्होंने जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने कहा, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाए वे, अपने रास्ते पर चलो। दाए, ये THY दाए, ये ओल्ड इंग्लिश में योर के माना में आता है। जैसे ये हमने पढ़ा था ना 5वें पैराग्राफ में, जब वो आयत आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ दाए लॉर्ड। दाए योर, YOUR योर, ये योर के माना में होता है। आजकल भी ये पोइट्री में इस्तेमाल होता है। गो दाए वे, अपने रास्ते पर ही चलो। नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें छूने की जरूरत ना करेगा। डेयर करना होता है जुर्रत करना। आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। फोरसेक होता है छोड़ना, साथ छोड़ देना। और दी जो है, दी ये यू के माना में है, यानी यू की ऑब्जेक्टिव हालत जो बनती है यू, यानी दाई जो था वो बनी थी पोजेसिव फॉर्म और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत बनी है दी, यानी ये यू के माना में है, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए द वे, उसी रास्ते पर अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ चोज़न, जो अल्लाह ताला ने इंतखाब किया था, अल्लाह ताला ने चुना था फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए चुना था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड होता है सरशार होना, विद डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन अल्लाह की, गाइडेंस रहनुमाई, अल्लाह की रहनुमाई से सरशार होकर, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता अज़्म से, अल्लाह की रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर होता है सामना करना, एनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, इज़्ज़त और वक़ार के साथ। अल्लाह की रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का इज़्ज़त और वक़ार के साथ सामना किया। इन नो टाइम, कलील वक़्त में, ही एलिवेटेड मैन, आपने बुलंद कर दिया इंसान को, टू द हाईएस्ट आला तरीन पॉसिबल मुमकिन लेवल, सतह, इन बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स, दायरा कार। कलील अरसे में उन्होंने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिना हद तक बुलंदी पर पहुंचा दिया। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, आप एक मुतहर्रक कुव्वत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुतहर्रक कुव्वत थे। बिहाइंड, पीछे, अरब कॉन्क्वेस्ट्स, अरब फतूहात के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे भी एक मुतहर्रक कुव्वत थे, मुहर्रक कुव्वत थे। विच हैव क्रिएटेड, जिन्होंने पैदा किया है, एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, एवर लास्टिंग होते हैं ख़त्म ना होने वाले, अनमिट, इम्प्रेशन असर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, जिन्होंने इंसानी तारीख में अनमिट असरात मुरतब किए हैं।
نو ونڈر، کوئی حیرانگی کی بات نہیں، ہی از یونیورسلی اکنالجڈ، یونیورسلی عالمگیر سطح پر اکنالجڈ تسلیم کیے جاتے ہیں، ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، انفلوئنس ہوتا ہے اثر، انفلوئنشل مؤثر، فگر شخصیت، کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو عالمگیر سطح پر مؤثر ترین شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے ان ہسٹری، تاریخ میں۔ دوبارہ کروں گا ترجمہ اس کا، کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو تاریخ میں عالمگیر سطح پر مؤثر ترین شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، فار کے لیے، بوتھ دونوں، دا تھیولوجی آف اسلام، اسلام کی مذہبی تعلیمات کے، اینڈ اٹس اور اس کے مین اہم ایتھیکل، سماجی، اینڈ مورل پرنسپلز اور اخلاقی قوانین کے، اخلاقی اصولوں کے، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مذہبی تعلیمات اور اس کے اہم سماجی اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید، ہی پلیڈ، آپ نے ادا کیا، کی رول، کی رول ہوتا ہے امپورٹنٹ رول، اہم رول، اہم کردار، ان پروزلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے مذہب کو بنانے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور فروغ دینے میں، دا ریلیجس پریکٹسز، اس مذہبی رسومات۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا مذہب بنانے میں اور اس کی مذہبی رسومات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس، محرک قوت ہونے کی حیثیت سے، بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس، عرب فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل رینک، آپ کو درجہ دیا جا سکتا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، مؤثر ترین سیاسی رہنما کا، آف آل ٹائم، تمام ادوار کے۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادوار کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا مقام دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کانکویسٹس، عرب فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، نے جاری رکھا ہے، ٹو پلے، ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے۔ اب میں 8واں اور 9واں پیراگراف ہی دوبارہ بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فرمایا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنے راستے پر ہی چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہ کرے گا، آئی شیل نیور فورسیک دی، میں کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اینڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ آل مائٹی ہیڈ چوزن فار مین کائنڈ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے چنا تھا۔ Imbued with divine guidance and firm resolve, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عزت اور وقار کے ساتھ کیا۔ ان نو ٹائم، قلیل عرصے میں، قلیل وقت میں، ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورڈلی ڈومینس، قلیل عرصے میں انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالم میں ممکنہ حد تک بلندی پر پہنچا دیا۔
He was also a driving force behind Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے بھی محرک قوت تھے جنہوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ اثرات مرتب کیے ہیں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ تاریخ میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو تاریخ میں مؤثر ترین شخصیت کے طور پر عالمگیر سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے. دوبارہ پھر اس کا ترجمہ، اسی لائن کا ترجمہ دوبارہ سنیں. کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو عالمگیر سطح پر تاریخ کی مؤثر ترین شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل فار بوتھ دا تھیولوجی آف اسلام اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز. تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مذہبی تعلیمات اور اس کے اہم سماجی اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مذہب کو بنانے اور اس کی مذہبی رسومات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ مائیکل ہارٹ ایک کرسچن ہسٹورین ہے جو لکھ رہا ہے. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادوار کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا مقام دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے آج کے دن تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. عزیز طلباء، حسب معمول آپ نے دونوں پیراگرافز کا ترجمہ آج بھی لکھنا ہے اور انگلش آپ نے یہ جو ہمارا پیج نمبر 3 آ رہا ہے نا، اس کا 8واں پیراگراف تو بہت ہی تھوڑا ہے. آپ 9ویں پیراگراف کی پہلی 3 لائنز بھی شامل کر لیجئے گا انگلش لکھنے کے لیے. یعنی 8ویں پیراگراف سے جو تیسرے پیج پر آخری لائنیں بن رہی ہیں یہ آپ انگلش بھی لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی انگلش رائٹنگ بھی بہتر ہو جائے. لیٹر نمبر 2 میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا. وہ جن اسٹوڈنٹس نے آدھا یاد کیا ہے وہ نیکسٹ آدھا یاد کر کے پورا دوبارہ لکھیں، اور جنہوں نے کل کر لیا تھا اور ان کا تھوڑا سا کچا ہوگا وہ مزید اسے ریوائز کر کے دوبارہ انہیں زبانی لکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.